بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے ایجوکیشنل پروجیکٹس بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کا یہ علاقہ ہے کلفٹن، جہاں پر بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہی آئی ٹی کے کورسز کرانے کے لیے، نوجوانوں کو باصلاحیت بنانے کے لیے باقاعدہ 10 یا اس سے زائد کمروں پر مشتمل ایک پورا انسٹیٹیوٹ تعمیر کیا گیا ہے، اور حذیفہ صاحب موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کیا نام رکھا گیا ہے اس کا؟ جی، اس کا نام بیت السلام ٹیک پارک ہے، کلفٹن کی لوکیشن پر واقع ہے۔ کوشش یہ کی ہے بیت السلام نے کہ تعلیمی جو پروجیکٹس ہیں، ایجوکیشنل پروجیکٹس، اس میں جدت اور نئی ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بچوں کو آراستہ کیا جائے۔ تو یہ ایک اس میں سے ایک یہ پروجیکٹ ہے ٹیک پارک کے نام سے۔ یہاں پر الحمدللہ ہم نے کورسز کو اسٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے فیز پہ ہم نے یہی کیا کہ جو بچے ہمارے پاس میٹرک پاس تھے ان کو ہم نے کہا کہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس میں آن لائن اپلائی کیا، پھر ہم نے ان کے لیے انٹری ٹیسٹ کا کنڈکٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ان کے لیے پروفیشنل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سرٹیفکیشن کا ایک کورس اناؤنس کیا۔ اس کورس کے اندر ہم ان کو ڈفرینٹ سافٹ ویئر لینگویجز سکھا رہے ہیں، پائتھن سکھا رہے ہیں، جاوا سکھا رہے ہیں، HTML سکھا رہے ہیں، CS سکھا رہے ہیں۔ تو وہ جو سی اور جو دوسری ان کی جو لینگویجز ہوتی ہیں وہ ساری لینگویجز ان کو سکھا رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیل ہمیں دانش بھائی بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ دانش صاحب سے میں بات کر لوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دانش صاحب آپ یہاں پہ انسٹرکٹر ہیں؟ جی سر۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس وقت جو دور چل رہا ہے، کیونکہ یہ جو جتنی بھی سافٹ ویئر لینگویجز ہیں یہ اپ گریڈ بھی ہوتی جاتی ہیں اور ریکوائرمنٹس چینج ہوتی جاتی ہیں، تو آج کل زیادہ نوجوانوں کے لیے کون سی لینگویج سیکھنا بہت بہتر ہے کہ انہیں فوری طور پر روزگار مل جائے یا انہیں فری لانسنگ کا ایک موقع مل جائے، اور یہاں پر خود نوجوان کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں مارکیٹ میں پروگرامنگ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں، جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس بھی ہیں اور دیگر کورس بھی ہیں، لیکن بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا ابھی جو فوکس ہے وہ اس میں جو ہائیلی سب سے زیادہ اچھا کورس ہے وہ ہے ویب ڈیولپمنٹ کا۔ اور ویب ڈیولپمنٹ کی بہت ساری لینگویجز ہیں، جس میں سے CSS ہو گیا، پائتھن ہو گیا، جاوا ہو گیا، HTML وغیرہ ہو گئے۔ وہ سارے کورسز، ساری لینگویجز یہاں پہ ہم لوگ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت اس کو مکمل کر رہے ہیں اور بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ سکھانے کے بعد ان کو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں انٹرنشپ بھی دے رہے ہیں بچوں کو، تاکہ وہ اس میں مکمل طور پر عبور حاصل کر سکیں، اور سیکھنے کے بعد ان سے ارننگ کس طرح کرنی ہے اور اپنے آپ کو بلڈ اپ کیسے کرنا ہے۔ اس میں کتنے مہینے کا کورس ہوتا ہے؟ یہ 8 سے 10 مہینے کا کورس ہے۔ یہ ہمارا سیکنڈ بیچ ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ سپٹمبر میں۔ پہلا بیچ ہمارا فیبرری میں شروع ہوا تھا، جو کہ ابھی بالکل اینڈ میں ہے اور ختم ہونے والا ہے۔ اور کوئی سکسیس اسٹوری کے کوئی بچے اپنا کچھ انہوں نے لانچ کیا اسٹارٹ اپ یا پھر کہیں جاب کر رہے ہیں؟ ابھی تو ایسا ہے کہ بچوں کو جو ہم نے جس حساب سے بچوں کو پڑھانا اسٹارٹ کیا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو کور ہو گئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی باقی ہیں۔ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ کے میڈیکل پروجیکٹس میں اور وہاں پر جو OPD ہے وہاں پہ پروفیشنل ڈاکٹرز فری آف کاسٹ یعنی رضاکارانہ سہولت دے رہے ہیں، کیا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہاں جو انسٹرکٹرز ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ آپ کے ساتھ ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی۔ ہماری کچھ سافٹ ویئر ہاؤسز سے کولیبریشن ہے جن کی سرپرستی میں ہم اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ سافٹ ویئر ہاؤسز سے کولیبریشن کرنے کی وجہ کیا تھی، ایک سوال بنتا ہے۔ بیسکلی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو بھی چیز یہاں سکھائی جائے وہ مارکیٹ میں اس وقت ٹرینڈ کی چیز ہو، جس کی ڈیمانڈ ہو۔ تو سافٹ ویئر ہاؤسز چونکہ مارکیٹ میں ایک سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت کس لینگویج کی نیڈ ہے اور اس کو کس انداز سے پڑھانا ہے تاکہ وہ پریکٹیکلی بچہ اس میں جلدی سے انوالو ہو سکے بآسانی۔ تو ہم نے یہاں پر آپ انوائرمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کی بھی کوشش کی ہوئی ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ اس لینگویج کی امپلیمنٹیشن، ان کو پروجیکٹ ایسے دے دیے جائیں کہ جیسے کہ ان کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے، کلائنٹ کو سروسز کیسے دینی ہے، ابھی کمیونیکیشن کیسے ہونی ہے۔ تو اس طریقے سے اس پورے انوائرمنٹ کو یہاں پر کریٹ کیا گیا اور اس کو ہم مینٹین کر رہے ہیں۔ یہ بھی بتا دیں اور کیا کیا ایجوکیشنل آپ کے پروجیکٹس ہیں، تاکہ IT کے ساتھ ساتھ یہ بھی دنیا جان سکے کہ آپ کس کس شعبے میں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے عمر صاحب، ہمارے کوئی 5 سے 6 ڈفرینٹ کائنڈ آف ایجوکیشنل پروجیکٹس وی ہیو اٹ۔ اس میں سے ایک ہمارا بیت السلام کا یہ ٹیک پارک ہے، یہ ایک ہمارا سینٹر ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں ایک اور انشاءاللہ بڑا سینٹر بننے جا رہا ہے، جس کی بھی گڈ نیوز انشاءاللہ جلد آپ حضرات کے پاس آئے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے بیت السلام ایجوکیشنل کمپلیکس ساؤتھ اور بیت السلام ایجوکیشنل کمپلیکس نارتھ، جو کہ تقریباً 80 ایکڑ پر تقریباً الحمدللہ محیط ہے۔ دونوں کا جو ساؤتھ والا ہے وہ یہاں کراچی میں ہے، نارتھ والا ہے وہ KPK اور پنجاب کے لیے ہے۔ یہاں پر ساؤتھ والے میں سندھ اور بلوچستان کے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جہاں مکمل تعلیم مفت دی جاتی ہے، جہاں فری میں ان کو O لیولس کرایا جاتا ہے، A لیولس کرایا جاتا ہے، اور دینی علوم سے ان کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بیسٹ لیبس کی سروسز ہیں، لائبریری، ڈیجیٹل لائبریری، میڈیا پروڈکشن ہاؤس، فزکس، بایو کیمسٹری لیبس، آڈیٹوریمس، یعنی وہ ہمارے پاس ہاسٹل میں ہمارے انوائرمنٹ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ ہم ان کو 4 سال میں O لیول کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو O لیولس اور بہترین دینی علوم فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے جو رزلٹ ہے ہمارے پاس 90% A اور A اسٹارز ہمارے پاس جو گریڈز آ رہے ہیں بچوں کے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو ایسا انوائرمنٹ دیا ہے کہ وہ
پریکٹیکلی کسی بھی طریقے سے وہاں پر پریکٹیکلس کرنے ہیں. بچوں کے لیے ڈبیٹس ہو رہی ہیں, ان کے آپس کے ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, ان کی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جس میں ان کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں, تو ان کا ایک خود اعتمادی ان کے اندر بڑھتی ہے جس وجہ سے وہ آگے بڑھ کر ڈلیور کر رہے ہیں. ہیلتھ میں جس طریقے سے آپ نے پبلک کے لیے ایک سہولت فراہم کی, کیا ایجوکیشن میں بھی فیس معاف ہے, ڈسکاؤنٹڈ ریٹس ہیں, بالکل اسکالرشپس ہیں, یا جو کیڈٹ آپ کا پورے کالج ہے اس وہاں پر کیا سسٹم ہے, یہ بھی عوام جاننا چاہتے ہیں. بیت السلام ٹیک پارک اٹ از آل فری آف کاسٹ. اگر کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے تو ہمارا ایک پول بنا ہوا ہے ٹرسٹ میں, وہاں پر وہ جمع کرا سکتا ہے. اسی طرح بیت السلام ایجوکیشنل کمپلیکس ساؤتھ اینڈ نارتھ جو کراچی میں یہاں پر واقع ہے اور وہاں پر بلکسر انٹرچینج سے آگے واقع ہے, تو وہ بھی مکمل فری آف کاسٹ ہے. وہاں او لیولز اے لیولز کوئی ان کی ٹیوشن فیس نہیں, کوئی ان کی ایگزامینیشن فیس نہیں, کوئی ان کی ایڈمیشن فیس نہیں. جو مارکیٹ میں ایک چیز اراؤنڈ 4 to 5 ملین کی او لیول کا کمپلیٹ اگر ہم ایک کیلکولیشن کریں تو 40 سے 50 لاکھ روپے اس میں لگ جاتے ہیں, لیکن ادارہ اس کو فری آف کاسٹ فراہم کر رہا ہے. کیڈٹ کالج میں جو اسکالرشپس ہیں, جو میرٹ پر اسکالرشپس ہیں ساری الحمدللہ, وہ ساری کی ساری اس میں ہم ان سے چارجز نہیں لے رہے ہوتے. یہ سمجھائیں کہ آپ بے شک ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, کراچی میں اسکولنگ کی سطح پہ, کیونکہ ماں باپ کے لیے بچوں کو آج کل دور میں پڑھانا بھی بڑا ایک سمجھیں کہ برڈن بھی سمجھتے ہیں وہ, اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا. تو اسکول بھی بنے ہوئے ہیں ایسے آپ کے کراچی کے کچھ علاقوں میں؟ جی, جو میں نے آپ کو ایک تو بیت السلام ایجوکیشنل کمپلیکس عرض کیا, وہاں او لیولز اے لیولز ہی پڑھایا جا رہا ہے اور فری آف کاسٹ. کون سے علاقے ہیں وہ اگر آپ مینشن؟ بیت السلام جو کیمپس ہے یہ لنک روڈ کے پاس ہے, ایجوکیشن سٹی بنا ہوا ہے پورا لنک روڈ پہ, بحریہ ٹاؤن سے آگے جو سپر ہائی وے سے اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں لنک روڈ ہے. وہ لنک روڈ جو ہے وہاں پر ایجوکیشن سٹی بنا ہوا ہے, مختلف تعلیمی ادارے ہیں, ادھر ہی بیت السلام کا یہ پورا ایجوکیشن. شہر میں اگر ہم اسکولوں کی بات کریں, کوئی بیت السلام کا ایک اور اسکول بھی شہر کے اندر ہے, یہ کورنگی کریک کی طرف جو ہے وہ CBM اور انڈس ہاسپٹل کے ساتھ انٹلیک اسکول کے نام سے. وہ جس معیار پر وہ بنا ہوا ہے, جس فیسلٹیز کے ساتھ وہ بنا ہوا ہے, اس کے مقابلے میں وہاں پر فیس بالکل بہت تھوڑی اور معمولی ہے. کتنے بچے وہاں پہ ابھی زیر تعلیم؟ اس وقت وہاں پر 3000 سے زائد اسٹوڈنٹس, میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس وہاں زیر تعلیم ہے. وہاں پر یہ ہم نے الحمدللہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ تربیت پر بھی فوکس زیادہ کیا ہوا ہے. سیکنڈ لاسٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ چونکہ آپ جیسی ویلفیئر آرگنائزیشن ٹرسٹ زیادہ تر دسترخوان لگاتے ہیں, کھانے کا اہتمام کرتے ہیں, لوگوں کی خوراک کے انتظامات ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کچھ ہو رہا ہے؟ جی بالکل, ہمارے سستی روٹی کے پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بھکاری نہ بنایا جائے, لیکن ان کو پاؤں پر ایک تو کھڑا کیا جائے, روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں, یا کچھ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کا ساتھ تعاون کیا جائے. ہمارے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں, کچھ ہم 1/3 اماؤنٹ ان سے لیتے ہیں, یعنی 100 روپے کی چیز ہے وہ 33 روپے میں انہیں مل جائے گی. انہیں یہ فیل نہیں ہوگا کہ میں مفت میں کوئی چیز لینے آ رہا ہوں. وہ آئیں گے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں, اپنی مرضی کی چیز اٹھائیں گے اور 33% پیمنٹ کریں گے اور لے جائیں گے. اگر ان کو روٹی کی ضرورت ہے وہ روٹی لیں گے, 5 روپے کی روٹی ہوگی, 5 روپے وہ اپنی جیب سے ان کا بچہ پے کر رہا ہے, ان کے گھر کا فرد پے کر رہا ہے, انہیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز میں نے خریدی ہے. اگرچہ اس کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے, لیکن اسے اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی ہے. لاسٹ یہ بتائیے گا حذیفہ صاحب کہ لوگ اگر آپ کا حصہ بننا چاہیں تو ان کو کیا ممبر بننے کا کوئی بینیفٹ ہے, اور آپ کیوں ممبر بنانا چاہیں گے کسی کو؟ کیا کوئی اس کا اسپیسیفک ویژن, اسکول آف تھاٹ ہونا چاہیے, یا وہ سوسائٹی کا کوئی بھی شخص ہے جو آپ کے اس کار خیر میں آپ سے شامل ہو سکتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں بہتری کے لیے بہت سے لوگ اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں. کنٹریبیوشن ہمیشہ پیسوں سے نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے بھی ہیں والنٹیئرس کی صورت میں جو اپنی صلاحیت دینا چاہ رہے ہیں, جو اپنے وقت دینا چاہتے ہیں, یا اپنے کوئی وسائل دینا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس بیت السلام کی اس پلیٹ فارم سے سب کے لیے فیسلٹی موجود ہے. اگر آپ ڈاکٹرز ہیں آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں, اگر آپ انجینئر ہیں ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں آپ اپنا کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں, اگر آپ ٹیچر ہیں تو ہمارے یہ ٹیک پارک ہے, IT کے کورسز ہو رہے ہیں, ہمارے مختلف اور کورسز ہو رہے ہیں, او لیولز اے لیولز ہو رہا ہے. تو سوسائٹی میں امپیکٹ ڈالنے کے لیے آپ کو اپنی سروسز دینی چاہیے. آپ کو اپنی چیریٹی پیسوں کی صورت میں ہو, صلاحیتوں کی صورت میں ہو, وقت کی صورت میں آپ کو ہر ایک کو کرنا چاہیے. اب وہ کرنے کے لیے بیت السلام کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے. ہم نے ایک ممبرشپ بھی اناؤنس کی ہوئی ہے کہ 5000 1000 اور 5000 اور 10000, یعنی کہ کوئی بھی اگر اس کا ممبر بنتا ہے تو یہ سارے پروجیکٹس میں اس کا ایک طریقے سے حصہ پڑ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھی اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے سوچتے ہیں, تو یہ ایک ایسی ممبرشپ ہے کہ ہر مہینے اگر آپ 1000 روپے جمع کرائیں, یا 5000 روپے جمع کرائیں, یا 10000 روپے جمع کرائیں, تو ان سب کار خیر میں آپ کا بھی حصہ پڑ رہا ہے. جی, تو یہ کچھ کانسیپٹ ہے جس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر کیسے امپیکٹ ڈالا جا سکے سوسائٹی پر.
नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इस डायग्नोस्टिक सेंटर में। हुज़ैफा रफ़ीक साहब जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर हैं हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ हमें एक्सरे की जगह पे लेकर आए हैं। तो हुज़ैफा साहब कुछ इस बारे में बताएं कि कब से यहाँ पर अवामी खिदमात का सिलसिला जारी है। जी उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बैतुस्सलाम लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर को साल से ऊपर हो चुका है और यहाँ पर आने वाले जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास वसाइल होने चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, कोई भी लैब टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब किया है, कोई भी अल्ट्रासाउंड किसी आपको प्रिस्क्राइब किया गया है या कोई एक्सरे आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, अगर आपके पास रकम मौजूद है तो जो कम से कम शहर की कीमत थी हमने कोशिश की है वो कीमत यहाँ रखी जाए। यहाँ पर जो उसकी रेट लिस्ट है वो शहर की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम तरीन लैबों में से वो जो है वो रेट लिस्ट है। लेकिन आजकल डॉक्टर्स चाहे प्राइवेट हों सरकारी हों, सबसे पहले वो डायग्नोस करने के लिए टेस्ट ही लिखते हैं और कोविड के बाद हम देख रहे हैं ये टेस्ट इतने महंगे हो चुके हैं नाजरीन कि अगर किसी को कराने पड़ जाए तो हजारों बल्कि लाखों रुपए पे टेस्ट चले जाते हैं। तो यहाँ ऐसी क्या सहूलत है कि बहुत सारी जगहों पे लोग मायूस लौट जाते हैं, पैसे नहीं होते, रकम नहीं होती, जाते हैं, बेशक वो लोग डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं लेकिन उसके बावजूद लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ ऐसी क्या यूनिकनेस है? हमने यहाँ तरजीह ये दी है इस बात को कि हेल्थ ऐसा शोबा है जिसके लिए हर इंसान को उससे वाबस्तगी पड़ रही होती है और उसकी एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है। अगर आपको कोई डॉक्टर ने कोई भी किस्म का टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब किया है, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपके पास अगर वसाइल नहीं हैं तो 50% तक डिस्काउंट, 80% तक डिस्काउंट, 100% तक डिस्काउंट ऑन द स्पॉट किसी भी लैब टेस्ट में, किसी भी एक्सरे में, किसी भी अल्ट्रासाउंड में आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर टेस्ट और यहाँ से आपको मायूसी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। आमिर साहब, आप इस जगह को पूरा लीड कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि चूंकि लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि जी वेलफेयर का इदारा है, इतनी अच्छी सहूलियात नहीं होंगी, बज़ाहिर तो मशीन देख के, चीज़ें देख के लग रहा है कि जदीद खुतूत पे इस्तवार किया हुआ है चीज़ों को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारी मशीन जो है FDR स्मार्ट एक्स सिया सिस्टम है हमारे पास, जो अभी रिसेंटली न्यू इंस्टॉल हुआ है और जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मशीन का यहाँ पे इंस्टॉल करवाई गई है और पेशेंट को ताकि सहूलियात मुयसर हो सके। तो इस मशीन का सबसे बेहतर जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि स्मार्ट एक्स, तो सेम इसी तरह का इसके फंक्शन भी स्मार्ट एक्स हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी किस्म के एक्सरे हैं वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। नवाज साहब, ये मुझे बताइएगा कि ज्यादातर जो इधर लोग आते हैं डायग्नोस करवाने के लिए किस किस्म के टेस्ट ज्यादा आपकी रिकॉर्ड में आ रहे हैं? भाई हर किस्म के लिपिड प्रोफाइल का भी आता है, आपका अल्ट्रासाउंड में भी मुख्तलिफ किस्म का आता है, जैसा फीमेल के जो प्रॉब्लम्स है, TVS है, एब्डोमेन के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट आते हैं। आप देखिए जैसे बीच में आपके डेंगू का आना शुरू हो गया है आपका, और बाकी दूसरे वायरस वगैरह है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट आते हैं जैसे करने के लिए। आपका CBC के आ जाते हैं, मुख्तलिफ आता है, हेपेटाइटिस के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपके टेस्ट आते रहते हैं, जैसे उसके ऊपर वो नहीं है। मगर माशाल्लाह हमारा जो है इस क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जैसे मौलाना हुज़ैफा साहब ने आपको बताया है कि जो सहूलत जो है फाइनेंस की, जिसके ऊपर आज के दौर के अंदर आज वाइट कॉलर भी जो है उनको भी प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है कि बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जो टेस्ट है तो टेस्ट की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पूरे 2-2, 3-3 महीने के जो है ना अपने घर का जो इनके जो एक्सपेंस है वो बेयर करना पड़ता है। तो इसलिए जो हमारे जो पैटर्न है मौलाना सत्तार साहब, उनका ये कहना है कि भाई आप हेल्थ में जितने अच्छे तरीके से जो आप प्रोवाइड फैसिलिटीज़ कर सकते हो वो आप करें। आप अपने तौर पे जो बेहतर कर सकते हो अपने अवाम के लिए वो आप करें। आप अपने आप को देखें। उनका ये है कि इसीलिए हमने जो आपकी जो आगे आपको मशीन्स दिखाएंगे, जो हमारे टेक्निकल पीपल है, अतीक भाई और दूसरे जो साथी है वो आपको बताएंगे कि जो हमारी मशीनरी है जो एक वक्त के अंदर जो टेस्ट करती है, एक वक्त के अंदर 180 सैंपल्स लगते हैं और 1 घंटे में 650 के करीब जो है ना वो टेस्ट होते हैं। तो कोशिश ये है कि इनको हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएँ। साथ साथ जो है ना इसमें एक सहूलत और भी रखी है कि जैसे कोई फीमेल आती हैं जो पर्देदार होती हैं, वो चाहती हैं कि मेल के ज़रिए ना हो, तो उसके लिए भी एक जो है ना फैसिलिटीज़ कर दी है जो शायद मुख्तलिफ शायद ही किसी एक जगह पे हो, उनको एंटरटेन वो जो है सिर्फ फीमेल ही करती है। यानी उनके अगर रिसिप्ट बनती है कंसल्टेंट पे फीमेल डॉक्टर या फीमेल टेक्नीशियन है या फिल्मेटोलॉजिस्ट है, सारी जो है ना वो फीमेल ही करती है। ये बहुत ज़बरदस्त एक बात है और मुआशरे के एतबार से भी ये बड़ी अच्छी बात है। हुज़ैफा साहब, मुझे बताएं कि मज़ीद यहाँ पर और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं ताकि हम लोगों को ये दिखा सकें कि बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट किस तंदुही के साथ जो है वो खिदमात अंजाम दे रहा है।
اچھا حذیفہ صاحب، اب ہم کس جانب جائیں گے؟ جی ہم آپ کو جو لیب کی جو مشینز اسٹیٹ آف دی آرٹ نئی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو بہترین قسم کی معیاری مشینز لگی ہوئی ہیں، جس کے اندر جو بھی لیب ٹیسٹ اگر کیا جا رہا ہے تو بہتر سے بہتر کراچی کی جو لیبارٹری ہے، پاکستان کی لیبارٹری ہے، اس سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو یہ چیز کسی سے کم نہیں ہے. آئیے ہم یہ ناظرین دیکھتے ہیں، اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ بہت نفاست کے ساتھ، اور سب سے اچھی بات یہ کہ ایک جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کسی بھی ڈائگنوسٹک لیب کا، اس کو مینٹین کیا گیا ہے. اور یہاں پر کافی بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں کہ مشینیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور یہیں پہ غالباً جو ہے وہ مائکرو بایولوجسٹ بھی بیٹھتے ہوں. جی ہمارے جو ہمارے جو یہ ساری وہ مشینز ہیں جہاں ہمارے ٹیکنیشینز بھی یہاں پر آتے ہیں اور آپ کو ایک ایک مشین کے بارے میں بتائیں گے بھی صحیح کون سی مشین کیا سروسز دیتی ہے، کون سے لیب ٹیسٹ یہاں پرفارم کیے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ شامیر صاحب موجود ہیں جو یہاں پر ساری چیزوں کو سپروائز کر رہے ہیں. بتائیے گا کہ ان مشینوں کے ذریعے کس کس چیز کی ڈائگنوز ہوتی ہیں چیزیں، یا لیب میں کیا کیا آپ پرسکرائب کرتے ہیں؟ اب آپ کے سامنے جو بھی ایک انسٹرومنٹ موجود ہے ایبٹ کا، یہ آپ کا اسپیشل کیمسٹری، روٹین کیمسٹری، یہ تمام ٹیسٹ اس پہ پرفارم ہو جاتے ہیں، جس میں جس لائک انزائمز ہیں، آپ کے ہیپیٹائٹس بی سی ایلائزا ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس پہ پرفارم ہو جاتے ہیں. آپ کے روٹین ٹیسٹ ہیں HbA1c، کریٹینن، کیلشیم، کولیسٹرول، یہ تمام ٹیسٹ یہاں پہ ہمارے پہ پرفارم ہو جاتے ہیں. اس مشین کی اسپیشل بات یہ ہے کہ اس پہ جو اسٹیٹ سیمپل کا مطلب ہے کہ وہ سیمپل جن کو پیشنٹ کو جلد سے جلد چاہیے ہوتا ہے. پیشنٹ کوئی بھی ہاسپٹلائزڈ ہے، اس کو فوراً سے ٹیسٹ چاہیے، ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اس میں ایک لاک سسٹم ہے کہ ہم اس پوزیشن پہ سیمپل رکھیں گے، وہ تمام ٹیسٹ چھوڑے گا، سب سے پہلے اس ٹیسٹ کو پرفارم کر دے گا جا کے. تو یہ سسٹم بھی اس میں جلد سے جلد نتائج پتہ لگ جائے، بالکل ایکوریٹ ہوں. بالکل ایکوریٹ ہوں گے. اس کے لیے ہم QC پرفارم کرتے ہیں اس پہ ڈیلی. یہ مجھے سمجھائیں کہ آپ کے یہاں اس پوری چیز کو آرگنائز کرنے میں، اسپیشلی ہیلتھ سیکٹر میں، تو آپ کے یہاں بھی کوئی اوپر جو مینجمنٹ میں ہوں گے، ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل کے لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو سجیسٹ کیا، یا ڈونرز کی طرف سے یہ چیزیں ڈونیٹ کی گئی ہیں؟ جی الحمدللہ بیت السلام پوری آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری خصوصیت ادارے کی یہ ہے کہ یہاں پر والنٹیئر بیسڈ کام زیادہ کیا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ لیبارٹری جب ہم بنانے گئے تو یہاں پر ہماری جو مشورے میں اور رہنمائی میں جو بورڈ رہا وہ کراچی کے مشہور اور مایہ ناز ڈاکٹرز رہے، اور اسی طرح کچھ ڈونرز نے اپنی کنٹریبیوشن کے ساتھ ملتے ہوئے، اور کچھ ساتھیوں نے، کچھ رضاکار والنٹیئرز نے اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں، کچھ نے اپنی ایکسپرٹیز لگائیں، کچھ نے اپنا وقت لگایا، کچھ نے اپنے وسائل لگائے. تو ان سب کی کنٹریبیوشن سے الحمدللہ یہ آرگنائزیشن اور یہ ادارہ آگے بھی بڑھ رہا ہے، اور یہ ڈپارٹمنٹ الحمدللہ بہت اچھی کوالٹی اور معیار کے ساتھ آگے ڈلیور بھی کر رہا ہے. ایک اور یہاں پہ جو ان کے رضاکار کہہ لیں یا اس لیب میں جو کام کر رہے ہیں، ان کے جو لیب کوٹ ہے اس پہ پیچھے بڑا اچھا سلوگن لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے جی، خدمت ہمارا شعار اور معیار ہماری پہچان. اور واقعی ایک معیار ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور ابھی انہوں نے یہاں پہ کچھ سیمپلز جو ہیں وہ ڈالیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ محمد طلحہ اسلم. طلحہ اسلم صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی یہ میرے عقب میں ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے مشین، آپ نے کچھ سیمپلز ڈالیں، اور ادھر بھی غالباً یہ بلڈ سیمپلز ہیں، تو کتنی دیر میں چیزیں ہو جائیں گی ایگزیکیوٹ؟ کس چیز کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں؟ یہ CBC پرفارم ہو رہا ہے بیسیکلی، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر سب چیزیں یہ پرفارم ہو جائیں گی. اچھا، بالکل ریڈی ہوں گی. صحیح ہے. شامیر صاحب بھی ادھر موجود ہیں. شامیر صاحب، CBC اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، زیادہ تر ٹیسٹ کس چیز کے یہاں پر لوگ کروا رہے ہیں، یا کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ایک جنرک ریکارڈ کے طور پہ جاننا چاہیں کہ عوام الناس کو کن چیزوں کے ٹیسٹ کی نیڈ زیادہ ہے یہاں پہ؟ نارملی جو ہم نے دیکھا ہے سب سے زیادہ جو روٹین میں آنے والا ٹیسٹ ہے وہ CBC ہی ہے، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. اچھا، اس کے بعد HbA1c یعنی شوگر کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے RBS، FBS وغیرہ. تو لیکن سب سے زیادہ جو تعداد میں جو آتے ہیں وہ نارملی CBC ہوتے ہیں. اچھا، اس چیز کو ہم نے صحیح کر رکھنے کے لیے ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ موجود ہے وہ سسمیکس کا انسٹرومنٹ موجود ہے. اچھا، یہ انسٹرومنٹ پاکستان کی ہر بہترین لیب میں یہی انسٹرومنٹ موجود ہے، اور اس کے ریزلٹس، اس کی ایکوریسی، یہ جتنے بھی ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس میں کوئی کمپرومائز. میں چاہوں کہ کیمرے کی نظر سے بھی دکھائیں کہ ڈیجیٹل رپورٹ جنریٹ ہو جاتی ہوگی، کیونکہ پورا ایک پینل لگا ہوا ہے، اور پھر یہ ڈیجیٹل رپورٹ جو ہے وہ پیشنٹ کے پاس فوراً سے بیشتر پرنٹ آؤٹ کی صورت میں، یا پھر آپ یہ کہہ لیجیے کہ اس کے موبائل پہ بھی چلی جاتی ہوگی. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیمپلس کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ آٹو لوڈر ہے، ہمیں جسٹ سیمپل لینا ہے، اس میں اس کے ریک میں رکھ دینا ہے. یہ انسٹرومنٹ جو ہے خود ہی اس کو شیک کرتا ہے، خود اس کو پلیس کرتا ہے، بار کوڈ ریڈ کرتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ پرفارم کر دیتا ہے. ٹیسٹ پرفارم ہوتے ہی وہ LIS کے تھرو ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے ہمارے سافٹ ویئر میں،
اور پھر سافٹ ویئر میں وہ اس کو ہم فائنلائز کر دیتے ہیں تھرو مائکروسکوپی. سو جو ہیومن ایرر کے چانسز ہوتے ہیں نا وہ یہاں بے حد منیمائز ہو جاتے ہیں. بالکل یہی ایک جدید ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی پہچان ہے. بیت السلام کے اس ڈائگنوسٹک سینٹر کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی بھی بہترین سہولیات موجود ہیں. نعمان احمد صاحب سے مزید اس پہ جان لیتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور بھی ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. جی آپ نے جیسا وزٹ کیا تو یہ تو الٹرا ساؤنڈ کے ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ جو ہے آپ کے نارمل جنرل ٹیسٹ اور ڈاپلر وغیرہ کے بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور کیونکہ اس میں جب گائنی کی جو ڈاکٹر بیٹھتی ہیں تو اس وقت ضروری ہوتی ہے کہ پریگننسی کے اندر جو ٹیسٹ کی ضرورت ہو تو امیڈیٹلی ان کو رپورٹ چاہیے. اسی طریقے سے جو ایکس رے ہے، ایکس رے کے لیے جب آرتھوپیڈک کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایڈوانٹیج اور ان کا رزلٹ تب بہتر ہوتا ہے کہ ان کو ایکس رے کی رپورٹ بھی مل جائے تاکہ بینیفیشری کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا فائدہ ہو. اور ناظرین آرتھوپیڈک بھی ایک بڑا جو ہے مطلب یہ جو امراض ہیں ہڈیوں کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مجھے آپ حذیفہ صاحب بتا سکیں گے کہ اس پہ کوئی اسپیسیفکلی کام ہو رہا ہے یا آپ کا کوئی پلان ہے بیت السلام ٹرسٹ کا؟ جی ایک تو میں نے گزارش کی کہ انشاءاللہ ہم نیئر فیوچر میں اسی ماڈل پر ایک بڑا ہسپتال بھی بنانے جا رہے ہیں. اس وقت جو موجودہ کچھ ہسپتالوں میں کچھ ہم نے وزٹ کیا، سروے جب کیا تو کچھ وارڈز کی پوزیشن بہت زیادہ بری حالت میں تھی. مطلب وہاں پر ایک تکلیف دہ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اگر پیشنٹ ہے تو اس کو بس اوقات بیڈ میسر نہیں ہے، لیکن اب اس کی ضرورت بھی ہے سرکاری بس اوقات کسی اسپتال میں. تو ہم نے ایک سول ہاسپٹل میں ایک آرتھوپیڈک وارڈ کو پورا رینوویٹ کیا ہے اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ آپ کو یقیناً دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہوگی کہ اس جگہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو معیار تھا اس کا ایک پہلے جو کوالٹی جس کوالٹی میں وہاں پر جس انوائرمنٹ میں وہاں پر پیشنٹس کو ٹریٹ کیا انٹرٹین کیا جا رہا تھا وسائل کی کمی کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ بیت السلام نے کنٹریبیوشن کیا اس سوسائٹی کے لیے اور اس کو ایک بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ آرتھوپیڈک وارڈ میں اس کو کنورٹ کر دیا ہے. سرکاری اسپتال سول اسپتال کے اندر جو ہے جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں میں وہ سہولیات عوام کو نہیں مل پاتی جو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، تو بیت السلام ٹرسٹ نے یہ بھی اپنی خدمات انجام دی کہ اس کو رینوویٹ کر. جی الحمدللہ. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر کسی سرکاری اسپتال میں کہیں ضرورت ہے، کسی پیشنٹ کو کوئی ضرورت ہے یا دیہاتی علاقوں میں ان پسماندہ علاقوں میں بیت السلام بیسک ہیلتھ یونٹ کے نام سے ہم نے مختلف کیمپس بھی لگانا شروع کر دیے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں اس کو کیمپس ہو بھی چکے ہیں چونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے رضاکار ڈاکٹرز بھی ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ہم لوگوں کو ریکویسٹ بھی کریں گے، انکریج بھی کریں گے کہ ڈاکٹر حضرات اپنی صلاحیتیں رضاکارانہ طور پہ ان آرگنائزیشنز کے ساتھ بیت السلام کے پلیٹ فارم کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کی ان صلاحیت. ڈو یو تھنک کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر آدمی ایک تو مہنگائی سے پریشان ہے اور پروفیشنل آدمی بھی چاہتا ہے کہ میں اپنا ایک ایک منٹ کیش کروں، کیا کوئی ڈاکٹر لیول کا انسان اور اتنا ہائیلی کوالیفائڈ وہ اپنے ٹائم کو رضاکارانہ دے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا قائم ہے اور پاکستان کی اس وقت جیسے کہیں ہمیں امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ گرو کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شعبے میں اچھے افراد بھی موجود ہیں. کسی شعبے میں اگر کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسا فرد جو مٹیریلزم کی سوچ کو لے کر چل رہا ہے کہ 1 سے 2 کیسے کرنے ہیں، 2 سے 8 کیسے کرنے، چاہے صحیح ہو غلط ہو، تو ہر جگہ ایسے افراد نہیں ہیں. ہاں اگرچہ ضرور ہر شعبے میں ہوں گے لیکن اس کی بنیاد پر پورے ڈپارٹمنٹ کو آپ نہیں کہہ سکتے. ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ایسوسیٹڈ ہیں جن کی شہر بھر میں ایک بڑا نام ہے، بہت بڑی فیس ہے بس اوقات ان پرائیویٹ نجی ہسپتالوں میں، لیکن الحمدللہ ان کی صلاحیتیں یہاں ادارے کو لگ رہی ہیں اور وہ یہاں پر فری آف کاسٹ ان غریبوں ضرورت مند لوگوں کا فری میں علاج کر رہے ہیں اور وہ کچھ بھی چارج نہیں کر رہے. دے ڈونٹ چارج اینی تھنگ. اور بیت السلام صرف 100 روپیز لے رہا ہے ان سے تاکہ جو پیشنٹ آ رہا ہے اس کی سنسیئرٹی اس کی جو ہے وہ باقی رہے. وہ 100 روپے دیتا ہے. ہم ان ڈاکٹر سے بھی بات کر سکتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پر اگر کوئی ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں تو ہم ان کا وزٹ بھی کراتے ہیں، OPD وزٹ کراتے ہیں. کچھ پیشنٹس آئے ہوئے ہیں ان سے آپ کو انٹرویو کرواتے ہیں کیسے ان کی بیماریاں تھیں اور صرف 100 روپے کی OPD سے ان کو ایک کراچی کے بہترین اور معیاری ڈاکٹر سے ان کو جو ہے وہ پرسکرپشن مل رہی ہے. ایک صاحب یہاں پہ بیت السلام لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ٹیسٹ کروایا؟ جی ٹیسٹ کر لیا. اچھا، تو کیا یہاں پر جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے جانا ہے کہ بڑی سہولیات ہیں اور رقم بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کتنے پیسے دیے آپ؟ جی 100 روپئے دیا تھا. کیا ٹیسٹ کروایا؟ یہ سینے کا ٹیسٹ کیا تھا، ایک سارا بھی کیا تھا. کہیں اور آپ نے پتا کیا تھا کتنے میں ہو رہا تھا ٹیسٹ؟ نہیں پتہ نہیں کیا جی. اس سے پہلے کبھی آئے؟ جی اس 2 مہینے پہلے کیا تھا میں نے. اس وقت کیا کیا تھا یہاں پہ، کیا ٹیسٹ ہوا؟ تو وہ جو ہے نا سینے کا ٹیسٹ ہوا تھا اور ایک سارا بھی ہوا تھا. ہاں رپورٹ تو صحیح آیا بالکل. اور کتنے پیسے کتنے دیا؟ 100 روپئے دیا تھا. اور جلدی ہو جاتا ہے رپورٹ؟ جلدی مل جاتا؟ جلدی 1-2 دن جو ہے نا لگ جاتا ہے. پاکستان میں بالخصوص کراچی میں آبادی کے تناسب کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بر وقت خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے اور قریب میں کوئی سرد خانہ نہیں ہوتا تو کس حد تک لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک موبائل میت سرد خانے کا کانسیپٹ پاکستان میں دیا اور پریکٹیکلی یہ اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں اور ایک فلاحی سرگرمی کے طور پہ یہ انجام دے رہے ہیں جس میں
خدا نہ خواستہ کسی کو اپنے گھر کے کسی فرد کی میت کو اگر رکھنا ہوتا ہے وقتی طور پہ تو اسی کے گھر کے قریب یہ موبائل میت سرد خانہ کے طور پہ وہاں پر موجود ہو سکتی ہے. حافظ حذیفہ رفیق صاحب موجود ہیں, ان سے مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کانسیپٹ ہے؟ جی عمر بھائی, ہمارے اعتبار سے یہ چیز بہت یونیک ہے اور پاکستان میں اس سے پہلے شاید اس معیار کی, اس کوالٹی کی چیز نہیں آئی ہے. یہ بھی ہم نے باہر سے امپورٹ کیے, ترکی سے. ہمارے جو اوورسیز ڈونرز ہیں انہوں نے اس کو ہمارے لیے یہاں پاکستان میں بھیجا اور کراچی میں بھیجا. اس کے علاوہ ہم اسی کی مزید کاپی کر کے, اس کا جو پورا پلان ہے اس کو دیکھتے ہوئے مزید اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اس کے نمبر آف اسمال یونٹ ہم بڑھا بھی رہے ہیں. یہ معیار کے اعتبار سے کیسے بہترین ہے, ہم آپ کو اس کو اندر کا وزٹ بھی کرائیں گے. یہ سرد خانہ بھی ہے, غسل خانہ بھی ہے. شہری آبادی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ ایسے کہ مثال کے طور پہ فلیٹس ہیں یا چھوٹا گھر ہے, وہاں اگر انتقال ہو جاتے ہے تو آپ کو میت کو کسی سرد خانے پہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سرد خانہ آپ کے گھر کے نیچے آئے گا. آپ کے گھر کے نیچے 12 گھنٹے 24 گھنٹے اور 36 گھنٹے کے لیے کھڑا رہے گا. آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہے تو الیکٹریسٹی کی سپلائی آپ اس کو دے دیں گے, نہیں تو یہ جنریٹر پر بھی آپریٹ کر لیتا ہے وداؤٹ الیکٹریسٹی کنیکشن. جس کے اندر آپ سرد خانے کے طور پر آپ میت کو رکھیں, -15 -10 تک اس کا ٹیمپریچر جاتا ہے اور اس کے اندر آپ میت کو لانگ ٹرم کئی گھنٹوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طرح غسل اگر دینا ہے تو غسل دینے کے لیے بس اوقات گھروں کے اندر سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے یا پریشانی تنگی کی وجہ سے بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی الحمدللہ یہاں پر سروس اس میں موجود ہے کہ میت کو اس کے اندر لائے. پورا پراپر غسل کا انتظام ہے, ہمارے والنٹیئرز بھی موجود. میں دیکھ رہا ہوں کہ میت گاڑی بھی ہے کہ اگر قبرستان لے جانا ہے, اور ایمبولینس بھی دکھائی دے رہی ہے. یہ کمیونٹی کے لیے کمیونٹی سروسز بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہیں, تو ہم نے ایمبولینس سروس بھی اپنے پاس رکھی ہے. کسی کو اگر ایمبولینس کی ضرورت ہو, پیشنٹس کو شفٹ کرنا ہو, یا اگر جو ہے وہ کسی میت کو جیسے کہیں کہ میت گاڑی کے طور پر کسی کو موو کرنا ہے, قبرستان کے لیے جانا ہے, تو وہ بھی سروسز ہمارے پاس موجود ہیں. آئیے ناظرین اندر سے دیکھتے ہیں یہ موبائل میت خانہ جو یا سرد خانہ بنایا گیا ہے کس طریقے کا ہے. یہ آئیے جی. یہ غسل کی جگہ ہے. میت کو غسل دینے کے لیے پورا پراپر سیٹ اپ ہے. اوپر ٹینکی لگی ہوئی ہے, نیچے سیوریج کا سارا اسٹوریج کا سیٹ اپ ہے. میت کو یہاں پر لا کر اس کے پہلے سب سے پہلے تو یہاں پر نیچے سے سلائڈ بنی ہوئی, جس سلائڈ کے تھرو پراپر طریقے سے اس لفٹر کے تھرو اوپر میت کو لائیں گے. میت کو اس کے اندر لفٹر یہ اوپر ہو جائے گا خود ہی ریموٹ سے. جب اس کے برابر آ جائے گا میت کو یہاں شفٹ کریں گے, اس کو غسل دیں گے. یہاں پر پورا سیوریج نہلانے کے لیے سارے سیٹ اپ یہاں چیزیں موجود ہیں. واش روم بھی ٹیمپرری یہاں موجود ہے, اگر کسی کو واش روم کو یوز کرنا ہے. فل ایئر کنڈیشن یہاں پر اندر ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے تاکہ اندر کا انوائرمنٹ بھی کسی طریقے سے تکلیف دہ نہ ہو. تو یہ غسل کا سیٹ اپ ہے. اس کے ساتھ یہاں پر یہ سرد خانہ ہے. سرد خانہ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس سرد خانے کے اندر ایک میت کو جو ہے وہ بآسانی رکھا جا سکتا ہے اور کئی گھنٹوں کے لیے رکھا جا سکتا ہے. اس کا ٹیمپریچر -5 -10 تک چلے جاتا ہے. کتنا ابھی تک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر چکے لوگ یہاں پر اس کی ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو جیسے بتایا شہری آبادی کی ایک بہت بنیادی ضرورت ہے. تو جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے ان کی پرائرٹی یہی ہوتی ہے, بجائے اس کے میت کو کسی اور جگہ وہ لے جائیں, ان کے لیے یہ سب سے بہتر آپشن ہے. گھر کے قریب اپنے گھر کے نیچے اپنے سامنے رشتے دار آ رہے ہیں تو وزٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں, زیارت کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہاں پر یہ فیسلٹی رکھی ہوئی ہو, موجود ہو کہ گھر کے نیچے ہی میت رکھی ہوئی ہے. یہ ایک بڑی بہترین سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی اس وقت ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں جو ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے. بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے مرکزی دفتر کے باہر یہ ایک یلو کلر کا باکس, تو حذیفہ صاحب سے میں نے جاننے کی کوشش کی ہے کیا ہے یہ یلو کلر کا اتنا بڑا باکس, کوئی پارسل آئے گا تو ادھر ڈالا جائے گا, کیا معاملہ ہے؟ جی عمر بھائی, بیسکلی بیت السلام کا ایک جو پروجیکٹ ہم نے یہ تھوڑا سا اسٹڈی کیا موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے, تو اس میں ایک جو عنصر تھا وہ ہمارے جو یوزڈ آئٹمز ہوتے ہیں ان کو کسی طرح ہم ریسائکلنگ کر کے اس کو دوبارہ یوٹیلائز کیا جائے. تو یہ بیت السلام کا کلوتھنگ بینک ہے جس کے اندر لوگ اپنے استعمال شدہ کپڑے کو جو کہ کسی استعمال میں نہیں آ رہے ہوتے اور ایک عرصہ اس کو گزر چکا ہوتا ہے, بجائے اس کو کسی ڈسٹ بن وغیرہ میں ڈالیں, یہ بیت السلام کو وہ ڈونیٹ کر دیں. تو بیت السلام اس کو ریسائکلنگ کے پروسیس میں اس کو آگے بھیج دیتا ہے, جس کے بعد جو اس کی ہونے والی جو آمدنی ہوتی ہے وہ تعلیمی کفالت میں جو مستحقین طلباء اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. الحمدللہ شہر بھر میں یہ بیت السلام کے کلوتھنگ بینک بہت ساری جگہوں پر لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر اس کو بہت انکریج کیا جاتا ہے, بہت پروموٹ کیا جاتا ہے, اور ان باکسز کو بہت اہتمام سے اس کے اندر اپنی یوزڈ آئٹمس کو ڈال کر اس کو کمیونٹی کے حوالے سے جو بینیفیشیل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے لگایا جاتا ہے. تو بیت السلام کی اٹس کائنڈ آف دس ایکٹیویٹی جو کہ الحمدللہ بہت سکسیزفلی لوگ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ ایکسٹینڈ بھی ہو رہی ہے. ناظرین, بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جو صحت عامہ سے متعلق سہولیات ہیں اور بالخصوص اگر کسی کے گھر اللہ نہ کرے میت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو چاہے ایمبولینس کا معاملہ ہو کہ کسی پیشنٹ کو پہنچانا ہے بر وقت, میت گاڑی ہو یا پھر یہ موبائل سرد خانہ ہو, ایک بہترین سہولت کے طور پہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے.
بہت شکریہ حذیفہ رفیق صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور آج ہم نے ان کے ساتھ کچھ پروجیکٹس پہ فزیکلی وزٹ کیا, کچھ آپ نے فوٹیجز میں دیکھے جن جن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا, چاہے وہ اسکول ہوں, سستا تندور ہو, چاہے وہ میڈیکل کی سہولیات ہوں, ڈائگنوسٹک لیب ہو, یا پھر سب سے بڑی بات جو اس نسل نو کو یہ آنے والے دور کے لیے تیار کر رہے ہیں, اس میں سب سے خاص ہمارے نوجوان نسل ہے, چاہے ان کے کیڈٹ کالج میں تیار ہو رہے ہیں یا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے, ان سے وہ سرمایہ حاصل ہوگا پاکستان کو, یعنی یہ وہ نسل تیار ہوگی جو پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف لے کر جائے گی. تو بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ جو اپنے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہا ہے, وہ آج کے پروگرام کے ذریعے ہم نے انہی کی آواز میں حذیفہ رفیق جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں ان کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھی. آپ اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ فیس بک, ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.